عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ آیت اصل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے لقد جاءکم رسول، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آیت اصل میں کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، کلمے کی تفسیر ہے، کلمے کی تعبیر ہے. یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائیں، اس آیت کی سمجھ میں آ جائیں، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. اللہ اسرار اور کائنات کے راز اور رموز ہمارے لیے سامنے ایسے کر دے گا. اس آیت کے اندر درد مندی، غم انسانیت کے لیے. کھانا پکاتے ہوئے یہ آیت پڑھنا کہ مولا اس کھانے میں وہ محبت دے دے جس سے دل جڑ جائیں، مولا اس پینے میں وہ الفت دے دے جس سے دل جڑ جائیں. اس آیت کے اندر روح اور روحانیت ہے، رشتوں کا ملنا ہے، طلاقوں کا ہٹنا ہے. جادو اور اس کی جادو ظلمت کا نام ہے نا، جادو کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، اولاد کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، یہ توڑ ہے. یہ زبردست قسم کا ایک ہتھوڑا ہے، غیبی ایک نشانہ ہے کہ جادو کے جال کو ختم کر دیتا ہے، حبالت و شیطان کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں راحت بھر دیتا ہے. یہ آیت قبر کا نور ہے، قبر کی راحت ہے. اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ زندگی میں بھی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے. مسائل کا حل ہے اس کے اندر، مدینے والے کا عشق ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں. بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں. میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا. یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں. میں دوسرے وقت اپنی بات کو دہرا رہا ہوں اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں. میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے. میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے. مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے. اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں. اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے. اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا. اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے. وانتے میری تے کو لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے 16 سال کی ہے، تو اس کی نا بہت الرجی ہے، بہت میڈیسن نہیں ہے، بہت میڈیسن نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جی کوئی بات؟ اور بس اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے آپ کی دولت سے، بہت کام بنے ہیں اللہ نے، بہت کام ہے. بہت اللہ نے کام کیا بنایا اللہ نے آپ کے؟ بہت مشکل میں تھی، میں بہت پریشان تھی. مجھے آپ خان میں آپ کی زیارت ہوئی جی. آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کرتی ہے آپ کا کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ نے میرا کام کر دیا جی الحمدللہ. میں بہت وظیفے کرتی ہوں اور بہت آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں بہت فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اس میں اللہ نے اتنا رزق دیا ہے حضرت جی، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ مبارک کرے، اللہ اور دے. پتہ نہیں گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہا ہے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہے. سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے بہت رزق ملا آپ نے. جی میں بہت پڑھا. آپ کی دعاؤں سے مجھے تہجد نصیب ہوئی ہے.
اور سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے کیا ملا؟ ایک تو بہت بے رزق ملا، بے بہا. گھر میں بہت سکون ہے حضرت جی، گھر میں سب بیمار رہتے تھے. جی جی. اب اللہ کا کرم ہے، جب سے 2018 سے تسبیح خانہ سے جڑی ہوں، اللہ نے کرم کر دیا ہے. جی جی. گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا تھا، جی ہاں. اب گھر میں اتنا دل لگتا ہے، نماز میں دل میں اتنا سکون اللہ نے بھر دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جی جی جی. بس دعا فرما دیجیے کہ میرا بیٹا اور میرا میاں جو ہے نا وہ نمازی ہو جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی حضرت جی، میرے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے دعا فرما دیں. اور کس عمل سے آپ کو کسی ٹوٹکے سے فائدہ ہوا ہو؟ جی میں بہت ہدایت کرتی ہوں. اب میں نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ میری کال نہیں ہوتی تھی، میں بہت دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری بات ہو جائے حضرت جی سے. جی جی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچانک کال مل گئی ہے. اچھا، اور میں حضرت کی دور میں جاب کرتی تھی. سورۃ توبہ کی آخری آیت کتنی پڑھی جس کی وجہ سے رزق؟ میں صبح شام 11 مرتبہ پڑھتی ہوں 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ تہجد میں پڑھتی ہوں. اچھا، آپ کی جاب کی بات کر رہے تھے؟ جی جی، جاب میں اتنے مسائل تھے بہت زیادہ. وہ بھی رشتہ داروں نے پریشان کیا، کچھ شہرداروں نے مجھے بڑا پریشان کیا. لیکن جب سے ابکری تسبیح خانے کا ساتھ ملا، میں حضرت جی آپ کا ہر جمعرات کو درس سنتی ہوں. اور اللہ میں پاک پریشان نے تھی، بنا دیے. میں پریشان تھی، مجھے آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کہ پریشان نہ ہو. خواب میں تو میرے اللہ نے کام کر دکھنا دیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. میں ڈیلی 2 نفل 50 کے ساتھ حاجت کے پڑھتی ہوں. آپ کی نسلوں کو ہدیہ کرتی ہوں. اللہ برکت. اور پھر ظہر کے ساتھ 2 نفل پڑھتی ہوں، پھر ہدیہ کرتی ہوں آپ کو. اللہ مبارک. میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں حضرت جی. آپ نے اللہ سے ملا دیا ہے، کریم. آپ نے اللہ سے ملا دیا ہے. اللہ نماز پڑھتی تھی، نماز میں اتنا سکون نہیں تھا. جب سے آپ کی دعاؤں کا اثر ہے اللہ نے سن لیا ہے. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ، ہمیشہ کی خیریں ہوں. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ کے لیے حضرت جی دعا کر دیجیے. میری کمر کا اتنا مسئلہ تھا جب سے میں نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھنا شروع کی ہے، جی جی، میری کمر کی درد غائب ہو گئی ہے. اللہ پاک. اللہ نے اتنا سکون دیا ہے حضرت جی. آمین. میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں. دعا کر دی آپ کے لیے ہمیشہ. ہر نماز کے بعد میرے گھر میں اتنا لڑائی جھگڑا تھا، میرے میاں ہر وقت بہت لڑتے تھے. اللہ آپ کو سدا خوشیاں دے. حضرت جی آپ کی دعاؤں سے اتنا سکون دیا اللہ نے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. دعائیں آپ کے لیے. میں آپ کی کال بند کر حضرت رہا کی ہوں دعا دعاؤں کے ساتھ. جی جزاک اللہ. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول. اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا. کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کروالا. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر. وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت ہے کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت کہ میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا. الیکشن کے دوران میری گورنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا.
دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹتا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری تو آیا، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہا کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو دیا کہا کوجا، کہا کوجا، اور میں کہا کوجی تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا پیا بہت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مہندی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کہنے بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھی کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شاید ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ اور میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے
सूरत तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है। हर नमाज के बाद 40 साल हो गए हैं, मेरी बारगाह में, हजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है और हजूर की बारगाह में ये वकार भी है और हुजूर की बारगाह में यह मकाम भी है। समंदर की वो तहें जहां सख्त अंधेरा है। इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद तो फरमाते हैं कि उस तह में रहने वाले को, उस तह में रहने वालों को अल्लाह जल्ल शान ने एक वजीफा दिया हुआ है, तो वहां जाके रिस्क देती है ये आयत, वहां रिस्क के दरवाजे, रिस्क के खजाने खुलवाती है ये आयत। और कैसे आते हैं? फरमाया कि वहां की मखलूक, इसके हुरूफ बिखरे हुए हैं, वहां छोटी बड़ी चट्टानें हैं, इसकी मखलूक हुरूफ बिखरे हुए हैं। अल्लाह ने हर चट्टान पे एक हर्फ लिखा हुआ है। वो गहरा अंधेरा, गहरा अंधेरा, और गहरे अंधेरे में चट्टानें और पहाड़ है। और आपकी साइंस कहती है पहाड़ी सिलसिला सबसे बड़ा खुद समंदर में है। ये जितने पहाड़ी देख रहे हैं, केटू हैं, सब कुछ है, ये थोड़े हैं, इससे कहीं ज्यादा पहाड़ी सिलसिला खुद समंदर में है, खुद समंदर में है, पहाड़ी सिलसिला खुद समंदर में। जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, वो कहां से खाती है, कहां से पीती है, कहां से जागती है, कहां से जिंदगी का सवाल करती है और सांसें लेती है। नीचे सांस कहां से आती है? कहा कि 11 किलोमीटर नीचे तक तो गहराई है, उससे भी अगली गहराई है 11 किलोमीटर समंदर। वहां मखलूक रहती है और वहां उनको ऑक्सीजन, सांस, जिंदगी सब कुछ मिलता है। कहां से मिलता है? इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद तो फरमाते हैं कि उस तह में रहने वाले को, उस तह में रहने वालों को अल्लाह जल्ल शान ने एक वजीफा दिया हुआ है। मेंढक का अपना वजीफा है, शेर का वजीफा, बज़ाहिर हम कहते हैं शेर धाड़ रहा है, लेकिन ये जिक्र कर रहा है। आपने देखा सुबह और शाम चिड़ियां इकट्ठी होके एक महफिल लगाती हैं जिक्र की, एक दरख्त में ना इकट्ठी होती हैं बहुत ज्यादा, और इतना शोर होता है, इतना शोर होता है। उस शोर में क्या है? हमारे मुताबिक शोर है, लेकिन उनकी मजलिस से जिक्र हो रही है, महफिल जिक्र हो रही है, अल्लाह का जिक्र करती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, हर मखलूक अल्लाह के गुन गाती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। और जो तहों के अंदर रहती है, जो तहों के अंदर रहती है, वो तस्बीह क्या करती है, वो जिक्र क्या करते हैं, तो क्या तस्बीह पढ़ते हैं? अल्लाह जल्ल शानहू ने उस मखलूक को एक जिक्र दिया है, वो ये तौबा, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। अजीब बात है, हैरान। इब्न अरबी की किसी से ख्वाब में मुलाकात हुई, तो ख्वाब में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में उन्होंने ये बात बताई और बातें बताई। गुफ्तगू में ये बात बताई कि मखलूक जो समंदर की गहराइयों में है, जहां ऐसी मखलूक है आज तक इंसान की मशीनें, वो आबदोज है या कोई मशीन आज तक नहीं पहुंच सकी, अभी तक नहीं पहुंची। साइंस को इस बात का एतराफ है कि हम समंदर के सिर्फ 1% हिस्से को देख सके हैं, 99% हिस्सा वैसे का वैसे पड़ा है जो अल्लाह ने लाखों अरबों साल से बनाया है, बस वैसे पड़ा है। आज तक उसको हम देख ही नहीं सके, कुरेद ही नहीं सके, और दूसरे लफ्जों में वहां हमारी पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है। वहां कौन रोटी देता है, वहां कौन रिस्क देता है, वह कौन बरकत देता है, वह कौन सेहत देता है, वह कौन बच्चे पलवाता है, वह कौन नशो नुमा करता है, कौन है जो वहां नशो नुमा करता है? वो कुरान और कुरान पाक की ये आयत है, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। तो वहां जाके रिस्क देती है ये आयत,
وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آئے. اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں. اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے. مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام. یہ حروف لکھے ہوئے ہیں. اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے. ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے. اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا. من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا. جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا. اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے. پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں. وہ پہاڑ وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ ذائقہ یہ موجود ہے. عجب نظام ہے اس کریم. اس آیت کی تہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے ذہن گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں. اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی. خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا، چاہے تھوڑا یا زیادہ. اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا. اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں. اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے. وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے. اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں. وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے. آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اتنا اندھیرا ہے، ہر حرف سے روشنی ملتی ہے. انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں. یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے. رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ان حرفوں کی برکت سے. اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے، جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا ان حرفوں کی برکت سے. اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے